الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. اما بعد. صدر محترم، علماء کرام، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب مقدس اللہ العالی نے جمعیت علماء کا ذکر خیر فرمایا. جس جمعیت کی دعوت پر آپ حضرات کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں پختہ طور سے اتنی بات ضرور آ جانی چاہیے کہ وہ ایک دینی جماعت ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. البتہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکات، تہجد، نفل، خیرات، صدقات کو وہ دین سمجھتی ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت، مسلمانوں کے سماج کی تعمیر، مسلمانوں کو ان کے سیاسی اور شہری حقوق دلوانا، مسلمانوں کو ان کے تجارتی حقوق دلوانا اور اس ملک کو امن و امان کے ساتھ اس کی بنیادوں پر قائم رکھتے ہوئے ترقی دینا، جمعیت علماء اسے اتنا ہی اپنا دینی فریضہ سمجھتی ہے جتنا نماز کو، روزے کو، حج کو، زکات کو، نفل کو، تہجد کو، صدقے کو، خیرات کو. اس لیے بہت سارے لوگوں کو جمعیت علماء کی ان کوششوں کو دیکھ کر کے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑائی کرتی ہے، وہ مسلمانوں کی باعزت زندگی کے لیے لڑائی کرتی ہے، وہ مسلمانوں پر کسی بھی ٹوٹنے والے ظلم و ستم کے خلاف ظالموں کے مقابلے میں صف آرا ہو جاتی ہے، سیدھے سادے مسلمان کو یہ دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ شاید جمعیت کوئی سیاسی جماعت ہے. یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ آپ کے تمام حقوق کے لیے خدمت کرنے کو ویسے ہی ثواب اور دین سمجھتی ہے جیسے ان خالص دینی چیزوں کی خدمت کو دین سمجھنا چاہیے جسے آپ بھی دین سمجھتے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون ابھی تازہ مولانا مشتاق صاحب نے مجھے دکھایا، سیاست یا سالار کے دینی صفحات میں شائع ہوا تھا. مولانا علی میاں صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں، اس مضمون کی ایک سرخی آپ کو پڑھ کے سنا دوں. رحمہ اللہ فرما رہے، آپ اگر مسلمانوں کو 100% تہجد گزار بنا دیں، سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دیں، لیکن ان کا ماحول سے کوئی تعلق نہ ہو اور یہ نہ جانتے ہوں کہ ملک کدھر جا رہا ہے. یہ میری اپنی بات نہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب انٹرنیشنل فگر تھے، دنیا کی قد آور شخصیت تھے اور بہت سارے ملکوں کی جو مجلس شورا تھی وہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے لیا کرتی تھی. یہ کتنے بڑے انسان تھے. میں ایک بات ان کے بارے میں آپ سے عرض کروں، جس زمانے میں مسلم پرسنل اللہ کا مسئلہ ہمارے ملک میں چل رہا تھا اور شاہ بانو کیس کے سلسلے میں پورے ملک میں احتجاجی جلسے اور جلوس ہو رہے تھے، تو راجیو گاندھی نے مولانا علی میاں صاحب سے کہا تھا کہ مولانا کسی اسلامی ملک کا قانون یہاں نقل کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ راجو جی،
ہم اس ملک میں کسی دوسرے اسلامی ملک کے دستے نگر ہو کر زندگی بسر نہیں کرتے ہیں. ہم خود اتنے مضبوط اور طاقتور ہیں, ہم ایسی پوزیشن میں ہیں کہ یہاں کی ملت اسلامیہ دوسرے ملکوں کو مشورہ دے سکتی ہے, ان کا مشورہ لے نہیں سکتی. یہ اتنے بڑے اتنے باحوصلہ آدمی تھے. یہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ ملک کدھر جا رہا ہے, ملک ڈوب رہا ہے, ملک میں بد اخلاقی کی وبا طوفان کی طرح پھیل رہی ہے, ملک میں مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. تو فرما رہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ پھر تو تہجد کیا 5 وقت کی نمازوں کا پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ جمعیت علماء کے اغراض و مقاصد, اس کی معنویت اور اس کے حدام رسم تام جو بھی کہا جائے, یہ اس کے حدود و قیود ہیں جو اس اور اس طرح کے بے شمار مضامین میں آپ کو مل جائیں گے کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی پارٹی اور سیاسی جماعت نہیں ہے, نہ ہی یہ کسی سیاسی پارٹی اور سیاسی جماعت کے پلڑے میں اپنا پورا وزن ڈالنے والی ہے. اس نے ملت کے لیے ہمیشہ بے لوث خدمات کی ہیں, آج بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ کرتی رہے گی. جن چیزوں کو عام طور سے دین سمجھا جاتا ہے اس پر خدمت کرنا ہر آدمی مفید سمجھتا ہے اور ثواب سمجھتا ہے, لیکن جن چیزوں کو ہم دین نہیں سمجھتے ہماری اپنی کم علمی کی وجہ سے, مثلا مسلمانوں کے تجارتی مسائل ہیں, مسلمانوں کے آئلی مسائل ہیں, مسلمانوں کے سماجی مسائل ہیں, مسلمانوں کے تعلیمی مسائل ہیں, مسلمانوں کے سیاسی مسائل ہیں, جمعیت علماء اس کی خدمت کو بھی دین کہتی ہے. اسی لیے وہ ہمیشہ آواز اٹھاتی رہتی ہے اور اس کی آواز اللہ کے فضل سے بڑی مؤثر ہوتی ہے. دوسری بات مجھے آپ حضرات سے یہ عرض کرنی ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ مذہب کو چاہنے والے بستے رہے ہیں. ہندوستانیوں کا اپنے مذہب سے بہت گہرا تعلق ہوا کرتا تھا. یہاں کا ہندو, یہاں کا مسلمان, یہاں کا سکھ, یہاں کا عیسائی, سب کا اپنے اپنے مذہب سے گہرا تعلق تھا. یہ ہزاروں برس سے, سینکڑوں برس سے بھائی بھائی کی طرح اس ملک میں رہتے تھے. انگریزوں نے تاجروں کے انداز میں مکاری کے ساتھ اس ملک کی حکومتوں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور ان مختلف مذہب والوں کو, مختلف جاتیوں کو, مختلف برادریوں کو, مختلف قبیلوں کو آپس میں لڑایا. چھوٹے خاندان کو بڑے خاندان سے, ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے, ایک قوم کو دوسرے قوم سے بڑی مکاری کے ساتھ وہ لڑاتا گیا. ایک اسٹیٹ کو دوسرے اسٹیٹ, ایک ریاست کو دوسری ریاست, ایک راجہ مہاراجا کو دوسرے راجہ مہاراجا, اور ایک والی ریاست اور صوبے دار کو دوسرے والی ریاست اور صوبے دار سے لڑا کر کے اس نے اس پورے ملک پر قبضہ کیا اور زمانے تک پورے ملک کو اس نے غلام بنا کر کے رکھا. انگریزوں کے اس قبضے کے مقابلے میں جو قوم کھڑی ہوئی وہ مسلمان تھی. اور انگریز 1601 میں ہندوستان میں آیا, 1601 عیسوی میں, لیکن اسے کھل کر کے حکومت کرنے کا موقع 1757 کے بعد فراہم ہوا. اس کی مسلسل محنت ضائع ہوتی رہی اور یہ محنت ضائع کرنے والے ہندوستانی تھے جو انگریز کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہتے تھے. جب انگریز نے کلیتاً پورے ملک پر قبضہ کر لیا تو ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں نے, تمام برادریوں نے, یہاں کے تمام مذہب سے وابستہ مذہبی پیشواؤں نے, چاہے وہ سکھوں کے پیشوا رہے ہوں, چاہے ہندوؤں کے سادھو سنت رہے ہوں مٹھ میں بیٹھنے والے, چاہے بدھ مت اور جین دھرم کے ماننے والے رہے ہوں, اور چاہے وہ مسلمان رہے ہوں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے رہے ہوں, سب نے جنگ آزادی میں برابر کا حصہ لیا. اور یہ ملک اس بنیاد پر آزاد ہوا تھا کہ یہاں کے بسنے والے ہر ہندوستانی آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہاں ہندو اتنا ہی حق ہے جتنا یہاں کے سکھوں کا, مسلمانوں کا, عیسائیوں کا, جینیوں کا, بدھسٹوں کا. یہاں کے مسلمان کو ملک کے ذرے ذرے پر اتنے ہی حقوق ہیں
جتنے یہاں کے ہندو بھائیوں کو۔ آزادی کے بعد ان تمام قوموں میں سے کوئی حاکم اور کوئی محکوم نہیں ہے، سب اس ملک میں برابر کی پوزیشن رکھتے ہیں، سب کو برابری کا حق ہے۔ آج ہندوستان کے ذرے ذرے پر عبداللہ عبد الرحمان اور رنجیت سنگھ اور کسی اور بدھسٹ اور جینی کا اتنا ہی حق ہے جتنا ویڈوانی، واجپئی، عبد الکلام کا ہے، ذرا بھی اس میں نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کسی کے پاس کرسی ہے اور کسی کے پاس صرف شہریت ہے۔ لیکن اس 50 سال میں ایک مخصوص ذہنیت نے، جس ذہنیت کو ہمارے اس ملک میں نفرت پیدا کرنے کے لیے انگریز نے جنم دیا تھا، یہ فرقہ پرست ذہنیت وشو ہندو پریشد کی، بجرنگ دل کی، RSS کی، سنگھ پریوار کی، ہندو مہاسبھائی، فاشسٹ مزاج رکھنے والے، انہوں نے اس 50 سال میں ملک کو ایسی پوزیشن پر کھڑا کرنا چاہا ہے کہ آج ہر ہندوستانی کو یہ غلام بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے، دلت جو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، جو مندریں بناتا ہے، جو ڈنڈوت کرتا ہے، جو پوجا پاٹ کرتا ہے، بھیم راؤ امبیڈکر جس قوم میں پیدا ہوئے، ان سنگھ پریوار کے لوگوں نے، ان RSS اور وشو ہندو پریشد کے گنڈوں نے ان کی زندگی بھی اجیرن کر دیا ہے۔ جب ان کے لیے حقوق مانگے گئے، جب ان کے لیے رعایتیں مانگی گئی، جب ملک کی آزادی میں ان کو ترقی کا موقع دینے کی بات آئی تو انہوں نے ان کی بھی مخالفت کی۔ یہ کیا ہے؟ ان کے دل و دماغ میں آج وہ جراثیم موجود ہیں اور بڑھ رہے ہیں جو انگریزوں نے اتارے تھے، اور جو مزاج ان کا انگریزوں نے پیدا کیا تھا۔ کیا مزاج انگریزوں نے ان کا پیدا کیا تھا؟ یہ مجاہدین آزادی کے خلاف انگریز کی عدالتوں میں گواہی دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، جنگ آزادی کے موقع پہ ایک طرف گاندھی جی کی قیادت میں ستیہ گرہ کی تحریک چلائی جا رہی تھی، سن 1921 میں، سن 1931 میں ستیہ گرہ کی تحریک جن مختلف چیزوں کے لیے چلائی گئی، اس میں چوری چورا کا بھی ایک واقعہ ہے۔ گاندھی جی نے دیسی مال کے استعمال کا اپدیش دیا تھا اور آدیش دیا تھا۔ چوری چورا میں ایسا مقابلہ ہوا کہ 23 انگریز افسران کو ہندوستانی قوم نے مار ڈالا۔ گاندھی جی ہتیا کے خلاف تھے، تشدد پسند نہیں کرتے تھے، گاندھی جی نے کچھ دن کے لیے ستیہ گرہ کی تحریک کو ملتوی کر دیا۔ گاندھی جی ہندو دھرم سے متعلق تھے، مگر انہیں گاندھی قید پہنانے والے حکیم اجمل صاحب تھے۔ جھنڈا اٹھا کر کے ساتھ چلنے والے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور گاندھی جی کی آواز پر گرفتاری دینے والے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک طرف یہ ہندوستان تھا جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی تھے، اور انگریز ان کو ستانے میں کبھی کوئی کسر نہیں اٹھا کر کے رکھتے تھے۔ جب موقع ملتا وہ جس مجاہد آزادی کو چاہتے گرفتار کر لیتے تھے۔ محمد علی جوہر علی برادران کامریڈ انگلش پیپر نکالتے تھے، ایک مرتبہ اس میں ایڈیٹوریل لکھ دیا، انگریز نے کامریڈ کو بین کر دیا۔ ابوالکلام آزاد البلاغ نکالتے تھے، الہلال نکالتے تھے، انگریز نے بین کر دیا۔ پھر علی برادران نے اردو کا پیپر ہمدرد نکالا، انگریز نے بین کر دیا۔ ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر جماعت کا وہ لیڈر جو جنگ آزادی میں گاندھی جی کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ تھا، سب کو قید و بند کی مصیبت برداشت کرنی پڑی اور سب کو کچھ نہ کچھ تکلیف اٹھانی پڑی۔ آج ہمارے طلبہ اور اسٹوڈنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ ہسٹری کو مضمون کی حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں۔ میں انہیں سوچنے کے لیے ایک شلوک دیتا ہوں، ایک سلوگن دیتا ہوں، ایک ایشو دیتا ہوں۔ وہ سوچیں کہ سن 47 سے پہلے کیا کبھی RSS کا کوئی پیپر بند ہوا؟ کیا RSS کا کوئی لیڈر کبھی گرفتار ہوا؟ کیا ہندو مہاسبھا کی کسی جلسے پر پابندی لگائی گئی؟ کیا وشو ہندو پریشد کے کسی لیڈر کو گرفتار کیا گیا؟ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ انگریز کے چمچے تھے، انگریز کی عدالتوں میں مجاہدین آزادی کی جاسوسیاں کیا کرتے تھے، ان کو سراغ لگا کر کے ان کو خبریں پہنچایا کرتے تھے۔
ایک بہت پکی بات بتاتا ہوں. اشفاق اللہ خان کا نام ابھی آیا ہوا تھا کہ اشفاق اللہ خان کو پھانسی ہوئی. آپ جانتے ہیں اشفاق اللہ خان کو کیوں کس کیس میں پھانسی ہوئی؟ کاکوری کیس میں. مجاہدین آزادی کے ایک جتھے نے کاکوری پیسنجر کو لوٹ لیا تھا اور جب چھان بین کی گئی تو چند لوگوں کو اس میں گرفتار کیا گیا. لوٹا گیا تھا انگریز کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اور انگریز یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجاہدین آزادی ہیں. پورا ملک انہیں مجاہدین آزادی کہہ رہا تھا مگر انگریز نے انہیں چور اور ڈاکو اور قاتل کہا اور فیض آباد کے چوراہے پہ اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی گئی. کاکوری کیس میں جن لوگوں کا نام تھا اس میں ایک نام واجپئی بھی تھا. آپ یاد رکھیں, اپنی ڈائریوں میں لکھیں اور اس کی تحقیق کریں. آج ہمارا جو پرائم منسٹر ہے واجپئی, یہ اس زمانے میں موجود تھا. انکوائری اس کے پاس آئی کہ تمہارا نام واجپئی ہے. اس نے کہا جو کاکوری کیس میں ملوث لوگ ہیں وہ واجپئی میں نہیں ہوں. بات یہاں ختم ہو گئی تھی. اگر اس کے دل میں جنگ آزادی کا جذبہ تھا, اگر ان کو گاندھی کا مشن عزیز تھا, اگر انگریزوں کی چمچا گیری نہیں کرنا تھا تو فخریہ کہنا تھا کہ ہاں خوش نصیب زہر قسمت, میں اس دھرتی کے ذرے ذرے پہ اپنے خون کا آخری قطرہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں, لے چلو مجھے جیل کی سلاخوں میں ڈالو. میرے لیے قابل فخر ہے کہ میرا نام مجاہدین آزادی کی فہرست میں آ رہا ہے. لیکن کہا نہیں, میں وہ واجپئی نہیں ہوں. پھر کون ہے؟ اس نے چغلی اور جاسوسی کیا کہ یہ واجپئی فلاں ہے. چنانچہ یہ واجپئی بچ گیا آج اس ملک میں بدنصیبی پھیلانے کے لیے, دہشت گردی پھیلانے کے لیے, اور وہ واجپئی جیل کی سلاخوں میں گیا. یہ باتیں آپ کو جاننی چاہیے تاکہ آپ یہ سمجھو کہ فرقہ پرستوں کی وہ طاقت جو آج ملک کو اپنے چنگل میں لیے ہوئے ہے, ان کی حقیقت کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں اور کن راستوں سے بڑھتے بڑھتے یہ پارلیمنٹ کی کرسیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہندوستان جیسے ملک میں ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ انگریز تو اس ملک میں مطلق العنان بادشاہ تھا, اس کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. مگر یہ ہندوستانی کوئی کمزور قوم نہیں ہے. یہاں کا ہندو, یہاں کا سکھ, یہاں کا عیسائی, یہاں کا مسلمان آپس میں بھائی بھائی کی طرح مل کے رہنا چاہتا ہے. جب ان کے اتحاد کی قوت نے انگریزوں کی حکومت کا جنازہ نکال دیا تو ان فرقہ پرستوں کو کرسی چھوڑتے دیر نہیں لگ سکتی. اگر یہاں کے جمہوریت پسند لوگوں نے ستیہ گرہ کی تحریک چلائی تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہندوستان میں ایسے فرقہ پرستوں کو وزارت کی کرسیاں کیا ادنا درجے کی ملازمتیں بھی نصیب نہیں ہوں گی. کیوں؟ یہ ملک گاندھی جی کا ہے, یہاں ہٹلر کی اولاد حکومت نہیں کر سکتی. گاندھی جی کا خون, گاندھی جی کا قتل اسی RSS نے کیا تھا. ناتھو رام گوڈسے, آپ اس کا نام لکھیے اپنی ڈائری میں اور تحقیق کیجیے. اس زمانے کے اخباروں کو پڑھیے جب گاندھی جی کو قتل کیا گیا تھا. گاندھی جی ایک انسان نہیں تھے, اپنی ذات سے پورا ہندوستان تھے. راشٹرپتی تھے گاندھی جی, کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے. ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے تھے. اور بتاؤں ہندو دھرم میں کتنے پکے تھے. اگر ہندو دھرم دہشت گردی سکھاتا, اگر ہندو دھرم یہ سکھاتا کہ مسلمانوں کو کاٹو مارو تو وہ کام گاندھی جی کرتے. گاندھی جی پکے ہندو تھے. آپ مطالعہ کر کے دیکھیے, گول میز کانفرنس میں گاندھی جی کو انگلستان بلایا گیا تو گاندھی جی دھوتی پہن کر کے گئے تھے. ہاں, کیوں؟ ہمارے ہندوستان کی وہ تہذیب ہے. یہاں کا ہندوستانی مسلمان بھی بہت سارے دھوتی پہنتے. یہ ہماری تہذیب ہے کہ دھوتی پہنتے تھے اور ایسے ہی دھوتی الٹی کر کے ڈالتے تھے. آج بھی آپ نے راشٹر پتا کی تصویر دھوتی پہنے ہوئے دیکھا ہوگا. وہ اتنے پکے ہندو اور اتنے پکے ہندوستانی تھے کہ انگریز کے راؤنڈ میں کانفرنس میں ہندوستانی یونیفارم میں گئے. اور واجپئی جی اتنے پکے یورپ نواز ہیں کہ جب ان کو باہر جانا ہوا تو مگر مچ کے آنسو بہائے کہ میرے دیش میں گجرات میں جو فساد ہوا ہے میں کیا منہ لے کر کے باہر جاؤں. اور پھر چلے بھی گئے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ منہ رکھ کے گئے تھے کہ لے کے گئے تھے؟ اور گئے تو سفاری پہن کر کے گئے, دیسی کوا مراٹھی بول. گئے تو سفاری پہن کر کے گئے. گاندھی جی ہندو تھے, ہندوستانی تھے, وہ ان کا یونیفارم تھا. اور تم جن کے اشاروں پہ کام کر رہے ہو یہ تمہاری صورت اور تمہارا یونیفارم ہے. یہ ملک گاندھی جی کا ہے. گاندھی جی اپنی ذات سے پورا ہندوستان تھے.
اور گاندھی جی کو قتل کرنے والا ناتھو رام گوڈ سے تھا، جس کا تعلق RSS سے تھا۔ یہ میں کوئی بے ثبوت باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، زمانہ بدل گیا، پرانی ہو گئی باتیں، لوگوں کو یاد نہیں رہ گئی، ورنہ جس زمانے میں یہ حادثات ہوئے ہیں اس زمانے میں ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ اس ملک میں ہندوستانیوں کو مل کر رہنے کی دعوت کون لوگ دے رہے ہیں اور ان کو آپس میں لڑا کون لوگ رہے ہیں۔ لیکن اس 50 سال میں بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ انہوں نے دھیرے دھیرے مختلف کرسیوں پر اپنے آدمی پہنچائے اور ملک کی ایسی صورتحال بنا دیا ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے لوگ ہمت ہار کر کے بیٹھ گئے، انہوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے، نرسمہا راؤ کے زمانے میں کانگریس کی وزارت اور کانگریس کی حکومت تھی، سینٹر میں کانگریس حکومت کر رہی تھی۔ اتنی بڑی کانگریس جماعت جو پورے ملک کی حکومت سنبھالے ہوئے ہو، وہ پورے ملک کی حفاظت کیا کرتی؟ نرسمہا راؤ کی حکومت چند ایکڑوں کی حفاظت نہیں کر سکی، بابری مسجد کے چند اینٹوں کی حفاظت نہیں کر سکی۔ کیوں؟ فرقہ پرستوں کے سامنے مجبور ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ پیر پھول آئے تھے۔ انہوں نے